یوکرین کی جنگ میں جو ہے وہ یورپ اور امریکہ بھی آمنے سامنے آنے والے ہیں، اس جنگ میں، یوکرین کی جنگ میں امریکہ اور یورپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا تنازع جو ہے اس وقت جنم لینے جا رہا ہے. اچھا. اور جس دن میں نے دیکھا تھا ٹرمپ صاحب اور یوکرین کے پریزیڈنٹ کی جو وہاں گفتگو ہوئی، جس طرح اخلاقیات کا ایک جو طریقہ کار، مروجہ طریقہ کار ہے، جو ایک آپ سمجھیں کہ جس طرح آپ سربراہ مملکت جو ہے آپس میں ملتے ہیں اور سربراہان مملکت جس طرح آپس میں ملتے ہیں، وہ طریقہ کار نہیں تھا. جس طرح وہاں کی گفتگو ہوئی، جس طرح میڈیا نے ان کے ساتھ ایک بلو دی بیلٹ جو ہے یوکرین کے صدر سے بات کی کہ جی آپ سوٹ پہن کے کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ میں جنگ کی حالت میں ہوں، جب جنگ ختم ہوگی تو آ جاؤں گا پہن کے. اچھا، اس طرح کی ساری صورتحال کے اندر چونکہ یوکرین کے پیچھے اس وقت امریکنز تھے اور امریکنز نے ایسے ان کو نہیں دی تھی، وہ رشین دشمنی کے اندر اپنی ہیجمنی جو ہے، اپنا جو ان کا اقتدار ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے پورا ان کو لڑوایا تھا وہاں پر. اچھا. اور انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ تھی، ان کے جو کہ جگہ پہ قبضہ کیا گیا. اب اس ساری صورتحال کے اندر یہ ہوا یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب یہ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی وہ یورپ کے اندر لڑی گئی، اور اس کے اندر جرمنی جو تھی، اور پھر بعد میں جاپان ساتھ مل گیا، اور ادھر سارے ممالک اکٹھے ہو گئے. اس وقت رشیا بھی اس کیمپ میں تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب آپس میں جنگ نہیں کریں گے یورپ نے، اور پھر نیٹو بنا، پھر امریکہ نے ان کی سپورٹ کی. رشیا پھر کولڈ وار کے اندر بالکل مخالف سمت میں چلا گیا. اب پورے یورپین کو خطرہ آ رہا ہے رشیا سے. صحیح. یوکرین کے اندر جب وہ شامل ہوئے اور یوکرین کا جو بہانہ بنایا انٹری کا، وہ اس میں سے ایک انٹری کا بہانہ یہ بھی تھا، رشیا کا جو انٹر ہوا یا اس میں اسیل کیا اس نے، وہ یہ تھا کہ جناب آپ نیٹو میں شامل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یورپ والے اسے نیٹو میں شامل کرنا چاہتے تھے اور یوکرین کے جو صدر تھے وہ چاہتے تھے کہ وہاں شامل ہو جائیں. تو رشین آگے انہوں نے ان کا علاقہ لے لیا، امریکنز نے اور یورپین نے ان کی سپورٹ کی. لیکن اب اس سارے واقعے کے اندر یہ ہوا کہ یورپ بالکل علیحدہ سے کھڑا ہو گیا. جس دن وہ وہاں سے واپس آئے ہیں اور اسی طرح برٹن پہنچے ہیں. اچھا. جو ولادیمیر زیلنسکی جو ہے وہاں پر پہنچے ہیں اور جا کر انہوں نے یو کے پرائم منسٹر سے بات کی ہے، اور وہاں پر فرانس، جرمنی، یہ سارے جا کے دوبارہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اور آج جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم امن کی بات تو کریں گے، امن معاہدہ ہو سکتا ہے جو روس کے ساتھ، لیکن اس کے اندر جو گارنٹی ساری دے رہے ہیں وہ یورپین کنٹریز دے رہے ہیں. صحیح. اچھا، امریکہ جو ہے اس میں انہوں نے ایک شرط رکھ دی ہے زیلنسکی نے. انہوں نے کہا جی کہ جناب میرے جو علاقے ہیں، میرے ملک کے جو رشیا نے لیے وہ واپس کریں. اچھا. اور یورپین کنٹریز نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج ساتھ بھیجیں گے. اور وہاں پر اب یورپ کے اندر یعنی اتنے سال بعد، ورلڈ وار کے بعد، اب یہ سوال اٹھ پڑا ہے کہ کیا امریکہ یورپ کی سپورٹ کرنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں. اور وہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی فورسز کو بڑھائیں، دوبارہ سے اپنی فوج میں اضافہ کریں، اپنی سیکیورٹی کو بڑھائیں، یورپ خود اپنی سیکیورٹی کو بڑھائے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کہیں ایسا نہ ہو. صاحب، یوکرین اور غزہ پہ دباؤ ڈال کے امریکہ کسی جنگ کی طرف جا رہا ہے؟ امریکہ نہیں، امریکہ اور یورپ کی مجھے لگتا ہے کہ اب مخاصمت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور وہ بڑا ویری سا ہو گیا ہے اس وقت امریکہ سے. اور یورپ نے ایک نئی راہ لینے کی تجویز وہاں پر آئی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ان کی لیڈرشپ سیریسلی سوچ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر اسلحے کی ایک نئی دوڑ شروع ہونے لگی ہے، سیکیورٹی کی ایک نئی دوڑ شروع. یورپ جو تھا بالکل نیٹو کے چکر میں اور امریکہ کی چھتری کے نیچے جو کافی عرصے سے بہت زیادہ بلڈ اپ نہیں کر رہا تھا، وہ اس طرف جا رہا ہے. تو اگر وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ انہیں رشیا سے خطرہ ہے، اور رشیا کے خلاف وہ اگر بلڈ اپ کرتے ہیں تو امریکنز جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ ہاتھ ملاتے نظر آ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا پیچیدہ سا معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آنے والے جو دن ہیں وہ یورپ کے امن کے لیے بھی مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے. صحیح، آنے والے دن جو ہیں وہ امن کے لیے خطرہ ہے. بہت شکریہ حسین صاحب آپ کا. ناظرین، آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے اور حسین ضیاء صاحب کو